بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ یہ کتاب ہے جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، ریاض الصالحین، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی زندگی کے بارے میں کل کچھ بتلایا تھا، واقعات بھی سنائے تھے ان کے بچپن کے۔ ان کے بارے میں ایک بات یہ لکھی ہے علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کل بتلایا تھا کہ صرف 45 سال کی ان کی عمر، صرف 45 سال کی عمر ہوئی، لیکن اس 45 سالہ زندگی کے اندر دین کا ایسا کام کر گئے کہ آج 800 سال سے کے قریب ان کو گزرے ہوئے ہو گئے، لیکن آج بھی ان کا نام روشن ہے۔ مسلم شریف جو حدیث شریف کی بڑی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی، کتاب الاذکار لکھی، یہ کتاب لکھی، بہت ساری کتابیں لکھی ہے۔ تو آدمی کوئی ایسا کام کر کے چلا جاتا ہے کہ اس کے نام زندہ رہتا ہے، اللہ کے یہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لا یصرف ساعۃ فی غیر طاعت، کہ انہوں نے ایک سیکنڈ بھی اللہ کی اطاعت کے بغیر نہیں گزارا۔ ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرا ہے۔ تو ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جیسے ہم انسان ہیں، یہ بھی ہمارے جیسے ایک انسان تھے، یہ بھی اللہ کے بندے تھے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ جو اعضاء اللہ نے ہمیں عطا فرمائے وہی اعضاء ان کے پاس تھے۔ انہوں نے اللہ کو ایسا راضی کیا اور انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح صحیح استعمال کیا، اور ہماری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔ اصل زندگی تو وہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لگ جائے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے لگ جائے۔ یہ کتاب شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الواحد القہار العزیز الغفار، مکبر اللیل علی النہار، تذکرۃ لأولی القلوب والابصار وتبصرۃ لذوی الالباب والاعتبار، الذی ایقظ من خلقہ من اصطفاہ فزہدہم فی ہذہ الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاجتياز والادكار، ووفقهم للتعب في طاعته والتهوب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار، أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنباه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين۔ مصنف نے اپنی کتاب شروع کی ہے تو اس میں پہلے تو اللہ کی تعریف لکھی ہے۔ اللہ کی جتنی بھی تعریف انسان کر لے وہ کم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں آپ کے ایسے تعریف نہیں کر سکتا جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ ہم اللہ کی تعریف کرنے سے عاجز ہیں۔ فللہ الحمد، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ دنیا میں کسی انسان کی تعریف ہوتی ہے تو حقیقت میں وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، چونکہ جس کمال کی بنیاد پر تعریف کی جا رہی ہے وہ کمال بھی اللہ نے ہی پیدا کروایا ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے اور پھر کتاب شروع کی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آدمی کوئی بھی کام شروع کرے، کوئی بڑا کام شروع کر رہا ہے تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، تو انشاءاللہ وہ کام صحیح ہوگا، پھر وہ کام اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، پھر اس کے نتائج اچھے ہوں گے۔ حدیث شریف میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ بالحمد فهو اخطأ، جو کام اللہ کی تعریف سے شروع نہیں کیا جاتا وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ آدمی دعا کر رہا ہے تو دعا کرنے سے پہلے بھی اللہ کی تعریف کرے، درود شریف بھیجے آپ علیہ السلام پر، پھر دعا کرے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ صحیح نہیں کر رہا ہے۔ ایک صحابی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کی اور دعا میں شروع کر دی اسے، اللہم ارحمنی واغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی،
اے اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے اوپر رحم فرما۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجلت یا مصلی، اے نمازی تو نے جلدی کی ہے، تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر، پھر درود بھیج اور پھر دعا کر، اللہ کے ہاں وہ دعا قبول ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے اللہ کی تعریف کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے صحیح کیا، اللہ کی حمد کر لی، درود بھیج دیا، سل تؤتا، اب جو بھی اللہ سے مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ اب اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی اس سبق سے اور ان چیزوں سے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو پہلے اللہ کی تعریف کریں، دعا مانگے تو پہلے اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف، اور اس کے بعد درود شریف پڑھے، پھر اپنی دعا کریں۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمٰن نے اما بعد سے فقد قال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ یہ جو اگلی عبارت ہے اس میں مصنف علیہ الرحمٰن نے دو باتیں سمجھائی ہیں جو ہم سب کے کام کی ہے۔ ایک تو زندگی کا مقصد، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کا مقصد کیا ہے وہ مقصد بتلایا ہے۔ دوسرے اس مقصد میں کامیابی کا طریقہ، دو باتیں سمجھ گئے۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت و اطاعت کرنا۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرما رہے ہیں میں نے انسان اور جنات کو اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا فرمایا۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں۔ وما اريد ان يطعمون، میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں وہ مجھ کو کھلائے، رزق کو تو میں دوں گا، کھلاؤں گا میں، بس ان کی زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ میری اطاعت و فرما برداری کرے، وہ عبادت میں مشغول رہے اور مجھے راضی کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مقصد میں کامیابی کیسے ملے گی؟ ایک صحابی نے، ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، بڑا عجیب غریب سوال کیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس عمل کو کروں اور اللہ بھی میرے سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی میرے سے محبت کرنے لگے۔ کیسا سوال کیا؟ اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس عمل کو کروں اور کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اور فائدہ یہ ہو کہ اللہ بھی میرے سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی میرے سے محبت کرنے لگے، تو اور چاہیے کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام بتائے، فرمایا اذہب فی الدنیا یحبک اللہ واذہب فی ما عند الناس یحبک الناس۔ دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک کام تو وہ بتلایا کہ جس سے اللہ محبت کریں گے، اس کو کرو اللہ محبت کریں گے۔ ایک کام وہ بتلایا کہ وہ اپنے اندر پیدا کرو تو لوگ تمہارے سے محبت کرنے لگیں گے۔ فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کا لالچ اپنے دل سے نکال دو، لذتوں اور شہوتوں کو مٹا دو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ دنیا کا لالچ نکال دو گے تو اللہ کی محبت آ جائے گی اور اپنے اس مقصد میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور لوگوں کے نزدیک اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کا لالچ اور طمع نہ رکھو، کسی کے مال پر نظر نہ رکھو، کسی کی چیز پر نظر نہ رکھو۔ جو مال جس کے پاس ہے، جو چیز جس کے پاس ہے وہ اسی کی ہے، وہ اسی کی ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں سے یہ چیز مانگ لو، فلاں سے یہ چیز مانگ لو۔ تو اگر اس طرح کا لالچ ہوگا تو پھر لوگ محبت نہیں کریں گے، نفرت کریں گے۔ تو دو باتیں بڑی کاٹے کی،
اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو دنیا کا لالچ دل سے نکال دو، اور لوگوں کے نزدیک محبوب بننا چاہتے ہو تو لوگوں کے مال کا لالچ دل سے نکال دو۔ تو تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے عبادت، اللہ کی اطاعت